راولپنڈی میں شدید بارش کے بعد سیلابی صورتحال، وزیراعظم شہباز شریف نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ چیف کمشنر راولپنڈی ایم ڈی واسا سے فوری رپورٹ طلب۔ وزیراعظم شہباز شریف این ڈی ایم اے کا ہنگامی دورہ بھی کریں گے۔ شدید بارشوں اور دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ این ڈی ایم اے حکام وزیراعظم کو حفاظتی اقدامات، امدادی سرگرمیوں اور مربوط حکمت عملی سے آگاہ کریں گے۔ مانسون بارشوں کا طوفانی اسپیل مزید خطرناک ہو گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کل رات سے ہونے والی موسلادھار بارش، جڑواں شہروں میں اب تک 230 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث الارم بج گئے۔ پانی کی سطح کٹاریاں کے مقام پر 20 فٹ اور گوال منڈی پل پر 19 فٹ ہو گئی۔ راولپنڈی میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ ریسکیو، واسا، سول ڈیفنس سمیت تمام ادارے ہائی الرٹ ہیں۔ نالہ لئی، کٹاریاں اور گوال منڈی میں انخلا کی وارننگ جاری۔ شہریوں کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ طوفانی بارشوں نے جہلم اور چکوال میں بڑی تباہی مچا دی۔ چکوال میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد موسلادھار بارش، چکوال میں 423 ملی میٹر بارش ہوئی۔ درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ سیلابی پانی میں پھنسے 40 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا گیا۔ جہلم اور چکوال میں سیلابی ایمرجنسی نافذ۔ موسلادھار بارش کے باعث چکوال میں متعدد نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ ریسکیو حکام شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ پاک فوج کے دستوں کی سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں شدید بارشوں کا امکان۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں 24 سے 48 گھنٹوں تک وقفے سے تیز بارش متوقع۔ این ڈی ایم اے نے شہریوں سے متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کر دی۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق نالہ لئی میں ممکنہ طغیانی اور نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا امکان موجود ہے۔ نشیبی علاقوں کے مکین خطرے کا سائرن بجنے پر فوری انخلا کی تیاریاں رکھیں۔ شدید بارشوں کے پیش نظر شہریوں میں سیلابی صورتحال اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گزشتہ روز بارش کے دوران حادثات میں 43 افراد جاں بحق، چھتیں اور دیواریں گرنے کے 130 واقعات رپورٹ۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ 16 اموات رپورٹ ہوئیں۔ شیخوپورہ میں 5، اوکاڑا اور پاک پتن میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ چکوال میں 2، فیصل آباد میں 9، منڈی بہاؤدین، ننکانہ اور صاحبال میں 1 ہلاکت ہوئی۔ شدید بارشوں کے باعث اسلام آباد ایئرپورٹ میں پروازوں کا شیڈیول متاثر۔ 30 سے زائد پروازوں میں تاخیر۔ متعدد فلائٹس متبادل شہروں میں اتار لی گئیں۔ دبئی سے اسلام آباد کے لیے غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کو سیالکوٹ اتارا گیا۔ سعودی عرب سے اسلام آباد کی پرواز کو فیصل آباد میں لینڈنگ کروایا گیا۔ ابوظہبی اور ترکیہ جانے والی پروازیں بھی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار رہیں۔ ایئر لائن حکام کی صورتحال کے پیش نظر مسافروں کو بروقت ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہنگامی صورتحال نافذ۔ ضلع انتظامیہ، پولیس، ریسکیو سمیت تمام ادارے صوبے میں متحرک ہو گئے۔ کشتیوں کے ذریعے عوام کی مدد کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پولیس کو گشت بڑھانے اور ضلع انتظامیہ اور امدادی اداروں کو ہاتھ بٹانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ خستہ عمارتوں اور نشیبی علاقوں میں خصوصی حفاظتی انتظامات کیے جائیں۔ اسپتالوں کا ہائی الرٹ رہنے، فیلڈ اسپتالوں سمیت تمام متعلقہ طبی مشینری کو شہریوں کی مدد کی ہدایت کر دی۔ راولپنڈی میں موسمیاتی حالات کے پیش نظر 1 دن کی چھٹی کا اعلان۔ ڈپٹی کمشنر ڈائریکٹر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔ نکاسی آب اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملہ، افسران اور امدادی ٹیمیں مصروف عمل ہیں۔ مونسون ہواؤں کا سسٹم سندھ میں داخل۔ کل سے سندھ کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا امکان۔ دادو اور کمبر شہداد کوٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔
کل سے تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، ٹھٹا، سجاول اور بدین میں بارش ہوگی۔ 19 جولائی کو میرپور خاص، حیدرآباد، ٹنڈو، محمد خان، سانگڑ اور سجاول میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں بھی 19 جولائی کو گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ اسٹیشن کے ارد گرد تمام روڈ سے پانی کی نکاسی اور صفائی کا کام تیز کرنے کی ہدایت۔ زیر تعمیر سڑکوں کا کام تیز، ریلوے، انڈر پاس اور نشیبی علاقوں میں خاص طور پر توجہ دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حیدرآباد میں بارش کے دوران جانی نقصان پر اظہار افسوس، کہتے ہیں کہ بارش کے دوران عوامی تحفظ کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے، بارش سے متاثرہ شہروں کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے۔ شہر اقتدار میں موسلا دھار بارش کے بعد سڑکیں تباہی کا شکار۔ سیکٹر F8 میں صرف 45 دن میں بننے والے روڈ میں دراریں پڑ گئیں۔ اسلام آباد F8 میں انٹرچینج کی سڑک کا ایک حصہ بیٹھ گیا، روڈ ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا۔ F8 میں انٹرچینج کی سڑک کی مرمت کا کام شروع۔ سیکٹر F7 بھٹائی روڈ پر بارش کے باعث کئی درخت بھی گر گئے۔ چند گھنٹوں میں بارش نے مریم نواز کے پیرس کا پول کھول دیا۔ اقتدار میں کئی بار آنے کے باوجود لاہور کی حالت آج بھی ابتر ہے۔ مریم نواز ترقیاتی کاموں کے لیے علی امین گنڈاپور سے ٹیوشن لیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے پنجاب حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا کہ لاہور ایک بار پھر پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید کرنا بھی اب جرم بن چکا ہے، زبردستی نعرے لگوانے کی بجائے اپنی کارکردگی پر توجہ دیں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں ایک اور عمارت کی چھت گر گئی۔ حادثے میں 2 خواتین جاں بحق، 4 زخمی ہو گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق عمارت کی 6ٹی منزل کی چھت کا ایک حصہ 5ویں منزل پر آ گرا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا واقعے کا نوٹس، ڈی جی SBC اور ڈپٹی کمشنر سے حادثے کی فوری رپورٹ طلب کر لی۔ حکومت کا بہادری کا مظاہرہ کرنے والے 71 افراد کو سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے۔ ملک و قوم کی حفاظت کے لیے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے سول ایوارڈ کی نامزدگی کا جائزہ لیا گیا۔ مجموعی طور پر 71 افراد کے لیے مختلف سول ایوارڈز اعزازات کی منظوری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، ملک و قوم کی حفاظت کے لیے جان نچھاور کرنے والوں اور غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی انتہائی ضروری ہے۔ سندھ حکومت کا 1 اگست سے جشن آزادی کا باقاعدہ آغاز کرنے کا اعلان۔ سندھ بھر میں مختلف تقریبات کے بھرپور انعقاد کے لیے تیاریاں تیز۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ جشن آزادی 15 اگست یا پورا مہینہ جاری رہے گی۔ شرجیل میمن کی مرکزی تقریب کراچی میں مزار قائد پر کرنے کی تجویز۔ صوبے کے 30 اضلاع میں 97 مقامات پر کھیل و ثقافت اور قومی یکجہتی سے متعلق سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی۔ فشریز ریلی، فیملی فیسٹیولز اور شاپنگ مالز میں قومی نغموں کے ذریعے جشن کا رنگ جمایا جائے گا۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا مشن۔ سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع اوران میں آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 بھارتی اسپانسر دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ آپریشن کے دوران ایک جوان بہادری سے لڑتے ہوئے مادر وطن پر قربان ہو گیا۔ سیکورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR کے مطابق فورسز ملک سے بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور JUI کا سینٹ انتخابات مل کر لڑنے کا فیصلہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے مابین ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم اور صدر کی اہم ملاقات میں حکمت عملی طے ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے 2 اور JUI کے 2 امیدواروں کو سینیٹرز بنانے پر اتفاق۔ مسلم لیگ نون کے نیاز احمد کو بھی سینیٹر بنایا جائے گا۔
کوہستان مالی اسکینڈل کے ملزم کی ایک بار پھر نیب کو پلی بارگین کی درخواست۔ ملزم محمد ایوب نے کیس میں 3 ارب 45 کروڑ روپے کی پلی بارگین کی درخواست کر دی۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزم 3 قسطوں پر نیب کو رقم ادا کرنے پر تیار ہے۔ ملزم نے اس سے قبل کم رقم پر بارگین کی درخواست کی تھی۔ نیب نے خیبر پختونخوا کی تاریخ کے میگا کرپشن اسکینڈل کیس کو انکوائری سے باضابطہ تفتیش میں تبدیل کر دیا۔ کیس میں اب تک مجموعی طور پر 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے برآمد اور ضبط کیے گئے۔ پنجاب میں میٹرو بس اور اورنج لائن کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ ٹوکن سسٹم ختم، کارڈ بیس پیمنٹ کے ذریعے بار کوڈ سسٹم لایا جائے گا۔ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ اور موبائل اکاؤنٹ ایپ کے ذریعے کرائے کی ادائیگی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے ٹی کیش کارڈ کی منظوری دے دی۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں گریڈ 5 سے 18 تک ٹیکنیکل اسامیوں پر بھرتیوں کی بھی منظوری دے دی۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کی کارکنوں کو جھگڑا نہ کرنے اور ساری توجہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر رکھنے کی ہدایت۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، شرکاء کی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ناروا سلوک کی شدید مذمت۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہدایات دی ہیں کہ آپس کے اختلافات ختم کریں۔ تحریک انصاف کے پارلیمانی رہنما 5 اگست تک تحریک کو پیک پر لے جائیں گے۔ انصاف وہ روشنی ہے جو قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ جہاں انصاف کا چراغ بجھ جائے وہاں ظلم کی تاریکی پورے معاشرے کو نگل لیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی یوم انصاف پر خصوصی پیغام، کہا کہ انصاف وہ سورج ہے جس کی روشنی کے بغیر کسی قوم کی تقدیر کبھی روشن نہیں ہو سکتی۔ جہاں ناانصافی ہو وہاں بد اعتمادی، نفرت، فتنہ اور انتشار جنم لیتے ہیں۔ ناانصافی صرف فرد کو نہیں توڑتی بلکہ پورے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرین کا سفر بھی مشکل ہو چکا۔ پاکستان ریلوے کا مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 2% اضافے کا اعلان۔ اضافے کا اطلاق تمام میل، ایکسپریس، انٹرسٹی اور مسافر ٹرینوں پر ہوگا۔ کرایوں میں اضافے کا اطلاق کل سے ہوگا۔ بیرون ملک فرار اشتہاریوں کے خلاف سی سی ڈی کا ایکشن جاری۔ اسپیشل آپریشن سیل نے یو ای سے 5 مطلوب اشتہاری گرفتار کر لیے۔ ملزمان قتل اور مالی فراڈ کے سنگین مقدمات میں بھی پولیس کو مطلوب تھے۔ ترجمان سی سی ڈی کے مطابق فیصل آباد پولیس کو مطلوب محمد الیاس اور شہزاد خورشید کو گرفتار کیا۔ پولیس کو مالی فراڈ کے کیس میں مطلوب نوید ڈار کو گرفتار کر لیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور نواب شاہ میں فائرنگ کے مختلف واقعات، 11 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس کے مطابق ڈی آئی خان کے علاقے پنیالہ میں قریبی رشتہ داروں کی فائرنگ سے خاندانی تنازع پر فائرنگ ہوئی، 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک گروپ کے 5 افراد بھی شامل۔ نواب شاہ کے علاقے کیریا موری کے قریب فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ شہر قائد میں نامعلوم سمت سے آنے والی پراسرار گولی لگنے سے گھر میں موجود 11 سالہ بچہ جاں بحق۔ واقعہ سائٹ ایریا مستان چالی میں پیش آیا۔ جاں بحق بچی کی شناخت زینت گلزادہ کے نام سے ہوئی۔ تینوں بہنوں میں سب سے چھوٹی بچی گھر کی چھت پر کھیل رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قریب میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کی جا رہی تھی۔ پولیس نے دلہا اور اس کے والد کو حراست میں لے لیا۔